آمین انشاءاللہ۔ مجھے
ماشاء اللہ خلیفہ رابع حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 17 رمضان کو ہوئی۔ میرا پیدائشی تعلق اشاعت التوحید سے ماشاء اللہ میں نے اشاعت التوحید و سنہ کے گھرانے میں جنم لیا اور اشاعت التوحید و سنہ کے جو خطیب ہیں، مقرر ہیں، واعظ ہیں، ان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ وہ اپنی تقریر میں قصے، کہانیاں، چٹکلے، لطیفے، مرثیے، ڈوہے، کمزور روایتیں، جھوٹی حدیثیں، وہ اپنی تقریر میں بیان نہیں کرتے، وہ اپنی تقریر کو مزین کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ میں بھی ام المومنین کی عظمت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کے ایک حصے کا سہارا لوں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت میں اللہ نے کسی بندے کے بلندی درجات کے 2 سبب ذکر کیے۔ پہلا سبب ذکر کیا ایمان، بندے کے درجے کس وجہ سے بلند ایمان ایمان کی والذین اوتوا العلم، اور بلندی درجات کا قرآن نے دوسرا سبب قرار دیا علم۔ علم کی وجہ سے اللہ بندوں کے درجے کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ کتنے سبب ہوتے ہیں؟ دو ایک ایمان اور دوسرا سبب کیا ہے؟ علم۔ ام المومنین کو میں انہی 2 سببوں کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ پہلا سبب ہے ایمان۔ اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ میری ماں نے آنکھ ہی مومن گھرانے میں کھولی تھی۔ سبحان اللہ بے شک پھر وہ خود
صحابی ہے. توجہ آپ کی کوئی بات پسند آ جائے. سبحان اللہ. خود صحابی ہے، ان کی ماں صحابی ہے، سبحان اللہ. ان کے والد صحابی ہیں اور ان کے دادا بھی صحابی ہیں. سبحان اللہ. ان کی ایک بہن حضرت اسماء صحابی ہے، ان کے بہنوئی حضرت زبیر صحابی ہیں، سبحان اللہ. ان کے سارے بھائی صحابی ہیں، ان کے بھتیجے صحابی ہیں، ان کے بھانجے صحابی ہیں. سبحان اللہ. اس سبب سے تو میں گفتگو نہیں کروں. انہوں نے آنکھ ہی ایمان کے گھر میں کھولی، مومن گھر میں. میں دوسرے سبب پہ ذکر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. علم کی وجہ سے اللہ لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے نا، تو آپ یقین کریں ایک دو صحابہ کو چھوڑ کے آپ خواتین کی بات چھوڑ دیں، عورتوں کی بات چھوڑ دیں، ازواج کی بات چھوڑ دیں، ایک دو صحابیوں کو چھوڑ کے حضرت عائشہ کا علم باقی سارے صحابہ سے بھی فائق نظر آتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں جب دین کے معاملے میں کوئی دقت پیش آتی، کوئی مشقت پیش آتی، رکاوٹ پیش آتی، حل نہ ہوتا تھا تو ہم صحابہ و مسئلہ ام المومنین کے دروازے پہ لے گئے. سبحان اللہ. ام المومنین اس مسئلے کو کیا کر دیتی تھی. سبحان اللہ. بس آپ سنتے ہیں، میں دو مثالیں اس پر پیش کروں گا. جب دو مثالیں پیش کروں گا تو ساری بات انشاءاللہ سونے کی طرح نکل کے سامنے. سبحان اللہ. ایک بڑے امام ہوئے محدث زہری، ان کا ذرا ایک مقولہ سنیے. انہوں نے کیا کہا میری ماں کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں لو یومیا علم الناس، سبحان اللہ. لو یومیا علم الناس و علم ازواج النبی، اگر سارے لوگوں کا علم جمع کرو اور میرے آقا کی تمام ازواج کا علم جمع کرو، لکانت عائشہ کو اوسعہم علما، پھر بھی عائشہ کا علم ان سب سے آگے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہ امام زہری کا بات ہے. لو یومع علم الناس، تو پھر بھی عائشہ کا علم ان پر فائد ہے. خدا گواہ ہے، کبھی کبھی میں خود حیران ہو جاتا ہوں. یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کا مجمع، علماء ہیں مجمع میں بہت سارے. کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، صرف 9 سال رہی ہے میرے نبی کے حرم میں. سبحان اللہ. 9 سال کے عرصے میں اتنی علم میں گہرائی اور اللہ کے قرآن پر اتنی گہری نظر سبحان اللہ. کہ جہاں صحابہ کی نظر نہیں پہنچتی وہاں میری ماں کی نظر پہنچتی. سبحان اللہ. میں حیران ہوتا ہوں. آپ بھی ابھی سنیں گے 2 باتیں میں آپ کو سناؤں گا. آپ بھی حیران ہوں. میرے آقا جا رہے ہیں ایک جنازہ، لوگ اس جنازے پہ رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون مر گئے، یہ کس کا جنازہ؟ بتانے والوں نے بتایا ایک یہودی عورت مر گئی ہے اور یہ رونے والے جو ہیں جس کے برسان
بیٹے بھائی ہیں رو رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے. یہ رو رہے ہیں اور اس کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے سمجھا رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. بھئی چونکہ یہ رو رہے ہیں اس لیے اس میت کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی کتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں، فقہ میں، تفسیر میں. ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ میت پہ نہیں رونا چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے. وہ اس کے قائل تھے، کوئی بندہ رونے لگتا میت پر، وہ کہتے چپ کر، رونا نہیں ہے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب. میں نے خود نبی پاک سے سنا. کسی نے آ کے ام المؤمنین حضرت عائشہ، سبحان اللہ. اب یہ اس جگہ میں موجود نہیں ہے جہاں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. میرے نبی پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر وہاں موجود ہیں، یہ وہاں موجود نہیں ہے. ان کو کسی نے بتایا بھائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میت پہ نہیں رونا چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. تو میری ماں نے کہا اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، اس قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ. ماں جی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ام المومنین کہتے ہیں قرآن میں بار بار اللہ نے کہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. ابن عمر کی نظر یہاں نہیں پہنچی، ام المومنین کی نظر اس آیت پہ. روئیں وارث، اللہ عذاب دے، کرے مونچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا، کرے کوئی بھرے کوئی رو یہ رہے ہیں. فکر ان کا ہے عذاب میت کو ہوگا. لا تازر و بازرۃ وزر اخرى. میت پہ رونا کوئی منع نہیں ہے. رونا دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی اور کیفیت دل پر کسی کا قابو نہیں ہوتا. رونا منع نہیں ہے. منع ہے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا، منع ہے اپنے کپڑے پھاڑنا، منع ہے ٹکرے مارنا، منع ہے راکھ اپنے سر پہ ڈالنا. میرے نبی نے کہا، فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. جو مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، جاہلوں والی آوازیں نکالتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں. خدا دی قسم ہے جڑا فلیس منا ہے نا، اس کا ایڈا نرم ترجمہ نہیں، وہ ہم میں سے ایڈا نرم ترجمہ نہیں. ترجمہ میں کروں، اس میں بڑا تنتنا ہے، اس ترجمے میں بڑا زور ہے. جو آدمی مصیبت کے ٹائم اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے، جاہلیت کی آواز نکالتا ہے، فلیس منا، وہ سادہ نہیں. وہ ساڈا نہیں. یا اپنا رشتہ جس سے جا کے ہوتا ہے جوڑے، اس کا ملک محمد سے کوئی واسطہ نہیں. یہ منع ہے. بین کرنا منع ہے. یہ جو ہماری مائیں بہنیں آج کہہ رہی تھی نا بھائی بندیالوی صاحب کا آواز نہیں آتا ساڈے تک، یہ میک تو ہٹ جانے نہیں. وہ میری مائیں بہنیں، میں میک کے قریب منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میت پر بین کرنا منع ہے. حرام ہے، حرام. میرے آقا نے کہا بین کرنے والی عورت پہ بھی لعنت، اور بین سننے والی عورت پہ بھی لعنت. یہ میرے آقا کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں.
یہ عورتوں کی عادت ہے، یہ منع، چہرے پہ تھپڑ مارنے، رونا کوئی منع نہیں ہے۔ میرے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا، یہ دودھ پیتا تھا، میرے نبی نے اسے اٹھایا اور میرے نبی کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن۔ کیسے معنی کروں؟ علماء سے پوچھو۔ تدمع مضارع کا صیغہ ہے، دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ ان العین تدمع، ابراہیم بیٹے تیرے فراق میں میری آنکھیں روتی رہیں گی، میرا دل غمگین رہے گا، لیکن میں تیری موت پہ وہی جملے کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہے۔ کوئی غلط جملے نہیں، رب راضی کن جملے پہ ہوتا ہے؟ انا للہ انا نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہونا جی، پیچھے آنے والے تھوڑا تکلیف میں ہیں، ادھر بھی لوگ جو ہے نا بہت پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا دروازے چھوڑو تاکہ لوگ جو ہے نا پیچھے جو باہر ہیں ان کے لیے آسان ہو، تھوڑا قریب قریب ہوں جی، پیچھے والے سارے تھوڑا آگے آگے ہوں، دروازہ چھوڑو۔ میری گفتگو آپ کو سمجھ آئی؟ جی حضرت ابن عمر نے یہ نظریہ بنایا کہ میت پہ رونا نہیں چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ میری ماں نے اس نظریے کو رد کیا قرآن کی آیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ابن عمر نے قرآن نہیں پڑھا، لا تازروا وازرۃ وزر اخرى، ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا کرتے۔ اگلی بات سنو، میری ماں کا فہم دیکھو، علم دیکھو، ذہانت دیکھو، خدا کی قسم میں حیران ہو جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ماں جی عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں میں نے نبی پاک سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میری ماں نے کہا سنیا ہے سر، سمجھیا ہے سر، سنا ہے اس نے نبی پاک کی زبان سے، سمجھا نہیں ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ میرے نبی یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، میرے نبی کہنا چاہتے تھے اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ پاگل ہو رہے ہیں۔ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہودی ہونے کی وجہ سے۔ ایک یہودن عورت ہے، اس کو اللہ نے عذاب دینا ہے، کس وجہ سے؟ میت رو رہے، وارث رو رہے ہیں۔ نبی پاک کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل رو رہے ہیں۔ کتنا تفقع ہے، خدا کی قسم کتنی علم کی گہرائی ہے۔ میری ماں نے قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ رکھی اور میرے نبی کے فرمان کی ایسی تعبیر کر دی جو قرآن کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ بس ایک واقعہ اور پیش ہے، بدر میں 70 کافر مارے، ان میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے، صنادید ہیں، سردار ہے، رئیس ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میرے نبی نے انہیں گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈالا۔ وہ 70 کافروں کی میتیں لاشیں کنویں میں، میرے نبی کنویں کی منیر پر آئے، ایک ایک کافر کو آواز لگا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا کامیابی کا، فتح کا، نصرت کا، میں نے وہ وعدہ سچا پایا۔ جو وعدہ رب نے تم سے کیا تھا
شکست کا، جہنم کا، عذاب کا تم نے بھی سچا پایا یا نہیں پایا؟ اچھا پایا. کہ میرے کھڑے ہو کے میرے نبی نے ان لاشوں سے گفتگو، ایک ایک کا نام لے کر میرے نبی نے گفتگو. ایک روایت میں ہے سب سے پہلے حضرت عمر بولے رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان جسموں سے جن میں روحیں موجود نہیں، مردوں سے بات کر رہی ہیں، حال یسمعون، کیا وہ سن رہے ہیں؟ یہ ذرا اہل علم لوگ ہیں وہ میری بات کی طرف توجہ کریں، آپ عوام کو تو سمجھ نہیں آئے گی. کیا لفظ بولے حضرت عمر نے؟ حال یسمعون، کیا وہ مرنے والے سن رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے آقا سے یہ پوچھتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ سن رہی ہیں؟ جبکہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. نعرہ تکبیر. نہیں سکتا. سب سے پہلے حضرت عمر. ایک روایت میں آیا کالا ناسون من اصحابہ، صحابہ میں سے بہت سارے لوگ بولے، بہت سارے صحابہ بولے یا رسول اللہ، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح موجود نہیں، آپ ان لاشوں سے باتیں کر رہی ہیں، کیا یہ آپ کی گفتگو کو سن رہی ہیں؟ سچی سچی گل کرو، کسی کی دھاڑ نہیں کر، نہ میری دھڑ کرنی، نہ مولانا نعیم صاحب کی دھڑ کرنی ہے، نہ مولانا اسامہ صاحب کی، کسی کی بھی دھاڑ نہیں کرنی. یہ جو صحابہ نے تعجب کیا، کیوں تعجب کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ مردے سنتے ہیں. جی نہیں اگر ان کا نظریہ یہ تھا کہ مردے سنتے ہیں، سوال تعجب کیوں؟ جی کیوں تعجب کیا صحابہ نے کہ آپ مردوں سے باتیں کرنے لگے؟ میرے نبی نے جواب میں یہ نہیں کہا تو ہم نہیں پتا مردے سنتے نہیں کہا، جواب میں یہ نہیں کہا. میرے نبی نے جواب میں کہا انہم الان لیسمعون ما اقول لهم. تین قیدیں میرے نبی نے لگائی، تین قیدیں. بڑا آسان جواب تھا، سنتے ہیں. بڑا آسان جواب تھا کہ سن رہے ہیں. میرے نبی نے تین قیدیں لگائی. انہم، صرف یہ مردے، سارے نہیں، صرف الان، اب، ہر وقت نہیں، ما اقول لهم، وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کی بات. صرف یہ الان، اب، صرف جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ سن رہے ہیں. ہمارے ملک میں بھی عجیب عجیب مسئلے ہوتے ہیں. یہ بھی اب کوئی مسئلوں میں مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہے مسئلہ. یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہے کہ مردے قبروں سے نکل کے کبڈی کھیلتے کیوں ہنسنے لگے؟ آپ میں سے کوئی بندہ آپ کو کہے، دکان پہ آپ بیٹھے ہو، آپ کا یار میں قبرستان سے گزر کے آ رہا تھا، میں نے دیکھا مردے تاش کھیل رہے، آپ کیا سمجھیں؟ یہ مزاق کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر. میں قبرستان سے گزرا، میں نے دیکھا ایک مردہ باہر نکلا، اس نے سکوٹر کو کک لگائی، یہ جا ہو جا
ہاتھوں میں قوت کیوں نہیں آتی؟ پاؤں میں قوت کیوں نہیں آتی؟ روح اگر واپس آ گئی ہے تو پھر زبان میں قوت کیوں نہیں آتی؟ صرف کانوں میں قوت کیوں آ جاتی ہے؟ روح اگر واپس آئی ہے تو یقین کرو، جب کوئی بندہ آپ کو کہے مردے تاش کھیلتے ہیں تو یہ مذاق ہے، مردے چائے پیتے ہیں تو یہ مذاق ہے، مردے دوڑ لگاتے ہیں جو مذاق ہے، مردے سکونت چلاتے ہیں مذاق ہے۔ انہی یار جگہ کوئی آنکھیں نہ پہ مردے سنتے ہیں، مذاق ہے۔ کہا تو یار مذاق ہے، مردہ اور پھیرو۔ عجیب عجیب مسئلے ہمارے ملک میں، عجیب عجیب مسئلے۔ اس پر میں ایک بات پتہ نہیں پہلے یہاں کر گیا ہوں یا نہیں کر گیا ہوں تو سنیے گا، لیکن تھوڑا سا ریال والوں کا امتحان بھی ہوگا کہ کتنے پانی چین علماء نے تقریر سنتے رہتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے اشاعت التوحید و سنت کا بڑا برملا نظریہ ہے۔ فوت ہو جانے والا کوئی بندہ ہو، چاہے نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ نہیں، مرنے والے دنیا والوں کا کلام سنتے ہیں۔ ان کا وہ نظریہ، چلو رکھیں اپنا نظریہ۔ میں ایک بڑی انصافی بات کرنے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے کسی عالم سے نہ سنی ہو۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ہم نے مر کے نہیں دیکھا، بے شک۔ ہمارا کوئی تجربہ ہے بھئی ہم نے مر کے دیکھا ہو تو ہم نے نہ سنا ہو، اور لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، مر کے انہوں بھی نہیں دیکھا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا تھا، مردے سنتے ہیں۔ کنوں جو کہتے ہیں نہیں سنتے، مر کے انہوں بھی نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں سنتے ہیں، مر کے انہوں بھی نہیں دیکھا۔ بندیالوی کہتا ہے یہ 100 سال مر کے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ مر کے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں سنتے۔ اس نے آگے کہا تھا مجھے اپنے یہاں ٹھہرنے کا پتا نہیں۔ 100 سال کو کہا نبس کو یومن او بعض یوم۔ او بازا یوم۔ تو ہمارے وہ دوست اس حدیث کو دلیل بنا، وہ کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ میری بات کو اس کو وہ دلیل بناتے ہیں، تقریروں میں پیش کرتے ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے اس جگہ یہ آپ کا فرمان لکھا ہوا ہے، اس کے آگے پڑھو، ام المومنین کا تبصرہ بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ آدھی بات پڑھ کے رہ جاتے ہو کہ آپ نے فرمایا سنتی ہے۔ آگے ام المومنین نے سن کے کیا کہا؟ جب ام المومنین کو بتایا گیا کہ ابن عمر یوں کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ مردے کافر لاشیں سن رہے ہیں، میری ماں نے کہا کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول، جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے انک لا تسمع موتا۔ میری ماں نے کہا نبی پاک یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ جب لوگوں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے خود سنا ہے، خود سنا ہے، میری ماں کہتی ہے سنیا ہے سمجھا دے۔ سنیا ہے سمجھا دے۔ سمجھا دے۔ میرے نبی سننے کی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، میرے نبی یہ کہنا چاہتے تھے مرنے کے بعد یہ کافر جس جہان میں پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی۔ بے شک۔ سننا بمانا جاننا، سننا بمانا جاننا۔ میری ماں نے اس روایت میں حدیث میں تعبیر کی، سننے کا معنی جاننا،
سما و من العلم، جس جہان میں وہ پہنچے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ میں کہا کرتا تھا وہ سچ تھا۔ دیکھو اگر انہوں نے سن لی تو یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ۔ صاحب مشکات اپنی مشکات میں اس حدیث کو باب المعجزات میں لائے۔ فتح القدیر والے نے کہا، روح المعانی نے کہا یہ نبی پاک کا کیا ہے؟ معجزہ۔ اب میں آپ کے سامنے تکبیر، اللہ تکبیر، بولو۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی بات رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ کیوں جی؟ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ نبی پاک کے نفس کے تنے کے ساتھ تیل لگا کے خطبہ دیتے تھے، سنا ہے؟ جی پھر ممبر بن گیا، آپ نے تنے کو چھوڑا، ممبر کی طرف چلے گئے، ممبر جدا لکڑی کا تنا جدائی میں رونے لگ گیا، لکڑی کا تنا جدائی میں رونے لگ گیا۔ میرے نبی ممبر سے اترے، تنے پہ ہاتھ رکھا، میرے نبی نے تڑے نال گلنا شروع کی دیا، بے شک اس دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں ساری زندگی اس پہ ٹیک لگا کر کرتا دیتا ہوں، اور اگر جنت میں میرا پڑوس چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ جنت میں میرا پڑوس چاہتا ہے تو لکڑی کے تنے نے جواب دیا میں جنت میں آپ کا پڑوس ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے تلوار سے بہت پسند کیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی اس سے الگ ہو کے ممبر پہ گئے، اس کے رونے کی آوازیں جو بند ہوئی، اس طرح بند ہوئی جس طرح بچے ڈسکورے بھرتے ہیں، بچے ڈسکورے بھرتے ہیں، اس طرح وہ رو کے آہستہ آہستہ چپ کر گیا۔ یہاں صرف لکڑی کا تنا سن نہیں رہا، بول گیا بول بھی رہا ہے، یہاں لکڑی کا تنا رو بھی رہا ہے۔ سچی سچی بات کریں، جو پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سچی سچی بات کرو۔ یہ لکڑی کے تنے والی بات کر کے اگر کوئی خطیب یہ کہے کہ جس صوفے پہ میں بیٹھا ہوں یہ لکڑی بھی سنتی ہے، کیا کہو؟ اس کی دلیل صحیح ہے، اس کی دلیل وہ کہے وہ لکڑی بولی تھی، یہ بھی بولتی ہے، اس لکڑی کے تنے نے سنا، یہ لکڑی بھی سنتی ہے، آپ کہیں گے اللہ کے بندے وہ میرے نبی کا معجزہ ہے، صرف اسی لکڑی تک محدود ہے، باقی لکڑیوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان کافروں سے میرے نبی کی بات کرنا بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، انہی کے ساتھ بند ہے، باقیوں کو اس پر قیاس نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کی جہاں نظر صحابہ کی نہیں پہنچ رہی وہاں نظر میری ماں کی۔ ایک بات آپ کو سناؤں معلوم ہے، ہاں بڑے حیران، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی صحابی ہے، بڑے جلیل ہزاروں روایتیں کرتے، ان وجہ انتقال کرنے لگے نا، بات آپ نے غور سے سننی ہے ذرا، جب وہ فوت ہونے لگے نا انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا نئے کپڑے لاؤ، میں مرنے سے پہلے نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں۔ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ بندہ جن کپڑوں میں مرتا ہے نا انہی میں اٹھایا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں نئے کپڑوں میں مروں تو میں نئے کپڑوں میں اٹھایا جاؤں۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کسی نے آ کے ام المومنین کو بتایا کہ ابو سعید خدری نے یوں کہا ہے، میری ماں نے کہا اللہ اس پہ رحم کرے، اس کو یہ پتہ نہیں
قیامت کے دن تو ننگے اٹھنا ہے، جی قیامت کے دن تو ننگے اٹھنا ہے، وہاں تو کپڑے ہونے بھی کوئی نہیں کہ جن کپڑوں میں مرے انہیں کپڑوں میں اٹھنا ہے، تو قیامت کے دن تو کپڑے ہونے بھی نہیں۔ تو ماں جی نبی پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ میری ماں نے کہا اس ارشاد کا مطلب ہے جن اعمال میں موت آئے گی انہی اعمال میں اٹھے گا۔ بے شک کی نظر نہیں پہنچی، وہاں نظر پہنچی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ۔ یہی وجہ تھی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تمام بیویوں میں وہ کنواری تھیں اس لیے نبی پاک کو ان سے محبت زیادہ تھی، یا وہ سب سے خوبصورت تھیں اس لیے نبی پاک ان سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے، غلط۔ میرے نبی ام المومنین سے محبت کرتے تھے ان کے علم کی وجہ سے، ان کا یہ فہم، ان کا یہ ذوق اور یہ علم، اس کی وجہ سے میرے نبی ان کو ایک نمایاں مقام دیا کرتے تھے۔ عید پہ جا رہے ہیں، عید پڑھانے، آپ بھی عید کی تیاری میں ہوں گے، تم جو روزے دار ہو نا تسی کی تیاریاں کرتے، عید کی تیاری کرتے ہیں کھوجے، خدا دی قسم ہے یکم رمضان دے شروع ہوتے ہیں، کپڑے وہ سلوائیں گے، بازار میں وہ پھریں گے، وہ کہتے ہیں روزے تو رکھے نہیں ہو عید بھی نہ منائیں۔ آپ عید کی تیاری کریں گے، اپنے اڑوس پڑوس دوست احباب کلیگ برادری رشتہ دار غریب مسکین فقیر سفید پوش انہوں کا بھی خیال کرنا کہ کوئی نہیں کرنا، کرنا سفید پوش کا مطلب ہے جو ہاتھ نہیں خود دان ہے، لیکن تجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میں آج وہ حالات نہیں ہیں، یہ اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، ان کے حالات نہیں ہیں، سفید پوش ہے، کلیگ ہے، دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، محلے کا ہے، پڑوسی ہے، رشتے دار ہے، خوددار ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے بچوں کے کپڑے لے اس کے بچوں کے بھی کپڑے۔ آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، پہلے شاید آپ کو پتا ہو، صدقہ کریں، کیا کر دیں گے؟ تحفہ نہ دیں، چلو نہ دیں تحفہ، صدقہ کریں۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت شریعت ہے، اس میں لینے والے کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ صدقہ ہے، تو نے نیت کرنی ہے صدقے کی، اسے کہنا ہے تیرے بچے بھی تو میرے ہی بچے ہیں یار، یہ عید کے موقع پہ تیرے بچوں کے لیے تحفہ ہے، اور نیت کس کا ہو؟ اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ فطرانہ آپ دے رہے ہیں، آپ اس شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس رقم کی کوئی چیز لیں اس کے حوالے کر دیں، فطرانہ آپ اسے دے دیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہماری شریعت تو اتنی خوبصورت شریعت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صدقہ کیا کرو چاہے کھجور کا ایک دانہ ہو، کھجور کا ایک دانہ ہو چاہے صدقہ کیا کرو، اور اگر کسی کے پاس کھجور کا دانہ بھی نہیں اپنے بھائی سے ہنس کے بات کر لیا کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی شریعت ہے، ہنس کے بات کرنے پہ بھی اللہ ثواب۔ اگلی بات میں پڑھتا ہوں نا تو میں حیران ہو جاتا ہوں، اور بچے پالنے تو تیری مجبوری ہے، بیوی کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ تو تیری مجبوری ہے۔ ہماری شریعت نے کہا جو آدمی کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری شریعت ایسی شریعت ہے۔
تو غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا اور خاص کر کے سفید پوش لوگوں کا جو ہاتھ نہیں خوددار ہیں ان کا خیال کیا۔ ایسے وقت پہلے پتہ نہیں میں یہاں بات کر کے کہ علماء بیٹھے ہیں، مولوی بیٹھے ہیں، بھائی میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، خدا لو میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اتنا پڑھے ہوئے تھے دساں بھائی صدقے میں دینا ہے بکرا، بکرا بھی کالا، اللہ دی قسم ایسا کتھا ہی نہیں پڑھے۔ آپ نے پڑھا نہیں؟ پتہ نہیں کس نے نکالا، سری دینی ہے، گوشت دینا ہے، بکرا دینا ہے، کالا دینا ہے، اور فقیر کا خیال رکھنا ہے، فقیر کا نہ بکرا نہ گوشت نہ سری، فقیر کا خیال کرنا ہے۔ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ یہ اب نئی کلاسوں میں بچے نہیں جا رہے ہیں، امتحان ہو گئے ہیں، نئی کلاس میں جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یاد فلاں دوست ہے نا، یہ غریب ہے، اس کے پاس بستہ لینے کے، بچوں کی کتابیں لینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ بستہ لیں، اس کی کلاس کی کتابیں لیں، اس کو کہیں تیرا بچہ یار ساڈا بھی تو بچہ ہی ہے، یہ میری طرف تحفہ ہے، نیت کسی کر لیں، صدقے کی نیت کس کی؟ صدقے کی۔ بکرا کوئی ضروری ہے، صدقے کی نیت کر لیں، اس کے بچوں کو کتابیں لے کے دے دیں، اس کے بچوں کو بستہ لے کے دے دیں۔ میرے آقا جا رہے ہیں، بچے اپنے والد صاحب کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہیں۔ ایک بچہ گلی کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے کچھ کپڑے میں اس نے غسل نہیں کیا، میرے آقا سیدھے اس کے پاس گئے، وہ رو رہا تھا، بشر اس کا نام ہے، آپ نے فرمایا تم نے کپڑے نہیں پہنے؟ تو کہتا ہے میں یتیم، میرا بابا فلاں لڑائی میں شہید ہوا، میری ماں کے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ وہ میرے لیے کپڑے خریدتی، مجھے عید کے لیے تیار کرتی، اس لیے میں گلی کے کنارے پہ رو رہا ہوں۔ اس پر میرے نبی نے جو جملہ کہا، وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا اٹھو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ تو جی بیویاں تو آپ کی اور بھی تھیں، بے شک۔ لیکن میرے نبی کی زبان سے کس بیوی کا نام نکلا؟ یہ محبت ہے، میرے نبی کی محبت ہے۔ آپ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، فرمایا میں میرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے نبی اس کو گھر میں لائے، حضرت عائشہ کے پاس لائے، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ بولو تو صحیح، کس وجہ سے؟ ان کے علم کی وجہ سے، ان کی فراست کی وجہ سے، ان کی سمجھ کی وجہ سے، ان کی دانائی کی وجہ سے میرے آقا ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ میرے نبی کو جو تحفے بھیجتے تھے وہ کس کی باری والے دن بھیجتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت عائشہ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی میرے نبی کی، اس دن تحفے آتے۔ باقی ازواج جمع ہوئی کہ صحابہ سے بات کی جائے، نبی پاک خود بات کریں کہ تحفے بلا امتیاز بھیجا کرو۔ صرف حضرت عائشہ کی باری کے دن نہیں، تو کون جا کے بات کرے نبی پاک سے کہ سیدہ فاطمہ اور رضی اللہ۔ اب نبی پاک کو اپنی بیٹی سے پیار دیے، وہ گھر میں آتی ہیں تو میرے نبی اٹھ کر استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے ماتھے کو بوسہ دیتی ہیں اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے بولا
صحابہ سے کہو نا کہ تحفے بلا امتیاز بھیجا کریں. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹا جس سے میں محبت کرتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرو. کہ کیوں نہیں بابا؟ فرمایا پھر بیٹا عائشہ سے محبت کی. میرے نبی نے کوئی بات نہیں مانی ان کی. انہوں نے پھر ام سلمہ کو ایلچی بنایا. وہ بھی میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے کہ جائیں اور جا کے نبی پاک سے بات کریں. ام سلمہ نے بات کی. میرے نبی نے جواب میں کیا فرمایا؟ نہیں اگر آپ کو پتا اس جملے کی لذت لے ذرا لذت لے اس جملے کی. آپ نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو. میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں آیا. عائشہ میری وہ بیوی ہے میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل قرآن لے کے سبحان اللہ سونی امی عائشہ زندہ باد سونی امی عائشہ زندہ باد. نبی پاک کو حضرت عائشہ سے جو محبت ہے پیار ہے تعلق ہے کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ ہی سے شان بلند ہوتے ہیں. علم ہی کی وجہ سے درجے بندے کے بلند ہوتے ہیں. نبی پاک کو جب آخری بیماری لاحق ہوئی میرے نبی پہ بیویوں کو تقسیم کو ضروری نہیں تھی. پتہ ہے آپ کوئی ضروری نہیں تھی. آپ میں سے اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بیویوں کے درمیان تقسیم کیا ہوگی؟ لازم ایک رات اس کے پاس ایک رات یا ایک ہفتہ اس کے پاس ایک ہفتہ. کپڑے ایک جیسے لے کے دینے پڑے. بالکل آپ کے لیے ضروری ہے نبی پاک کے لیے نہیں ضروری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود میرے نبی بیویوں کے درمیان انصاف کیا بے شک. حالانکہ حکم بھی نہیں تھا اس کے باوجود انصاف کیا کرتے. دو بیویوں والا جو ایک کے ساتھ صحیح تعلق نہیں رکھتا وہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے فالج زدہ بندہ ہوتا ہے. ایک طرف اس کا مارو. انصاف کرنا ہے. دو شادیاں کرنی ہیں تو انصاف کرنا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادیاں کی تو وہ مرشد تھے ان کے بڑے مرید تھے. تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ نے دو شادیاں کر کے دو شادیوں کا رستہ نہیں کھول دیا. مرید کہیں گے مرشد نے کی ہیں ہم بھی ہمیں بھی کرنی چاہیے. فرمایا رستہ کھولا نہیں بند کر دیا. بند کیسے کیے؟ فرمایا میری مشقت دیکھیں گے نا میری تکلیف دیکھیں گے نا دوئی شادی کا نام ہی نہیں لیں. حضرت تھانوی نے ترازو اٹھایا. ایک بیوی میں ترازو اندر دو بیوی ہیں ہر چیز تول کے جاتی آدھی ادھر آدھی. ایک ان کا ذمہ دار مرید تھا وہ دو تربوز لے کے تھانوی سے نے فرمایا دو تربوز کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا آپ کی دو بیویاں دو لائیں گا. فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا. اس آ کیا میں پتہ سی میں تلوار کے برابر ہے. برابر ہے. تھانوی سے نے فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا ہوگا. آپ کی برسی اس آخیا اس کا میرے کو علاج کو. تھانوی نے فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے. ایک تربوز کو چیرا دوسرے کو چیرا اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا. دو حصے ادھر بھیجے دو حصے ادھر بھیجے. وہ مرید یا ذمہ دار یہ دیکھ رہا تھا. اس آخیا مرشد تم تے تنگ نہیں آ مصیبت نہیں پہ. جب انصاف کرنا ہو تو پھر مصیبت تو. نبی پاک کے لیے کوئی تقسیم ضروری نہیں تھی.
اس کے باوجود میرے نبی ہر رات الگ الگ بیویوں کے پاس گزارتے ہیں. آخری بیماری لائق ہوئی تو ہر روز پوچھتی ہے عائشہ کی باری کب ہے؟ عائشہ کی باری کب ہے؟ ازواج سمجھ گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی باریاں معاف کرتی ہیں, آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف. ہماری خوشی بھی اسی لیے ہے کہ آپ لوگوں نے میری گھر تشریف. میرے رب بھی چاہتے تھے کہ میرے نبی کا آخری وقت حجرہ عائشہ میں آئے اور یہی نبی پاک کی قبر منور بنے, یہی قبر منور بنے کہ زندہ جبریل پر رب کی اتنی رحمتیں نہیں اترتی جتنی میرے نبی کی قبر منور پہ اترتی. وہ حجرہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ کی جھولی میں میرے نبی نے آخری دم, آپ کی روح مبارک نکلی تو آپ کا سر مبارک جو تھا وہ حضرت عائشہ کی جھولی گود میں. مسواک چبایا نہ گیا, عائشہ نے نرم کر کے دیا اور عائشہ کے وہ تھوک والا مسواک میرے نبی نے چبانا شروع کر. انہیں کی باری کے دن, انہیں کی جھولی میں, انہیں کے حجرے میں میرے نبی نے اپنا آخری وقت گزارا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آخری وقت میں, آخری وقت میں جب میری جھولی میں آپ کا سر مبارک تھا, دروازے پہ دستک ہوئی. نبی پاک نے پوچھا کون ہے؟ جبریل امین قریب کھڑے تھے. انہوں نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں, لیکن رب نے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے اجازت نہیں لیں گی. بلا لوں؟ بات ہے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ بلا لوں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل پہلے اے دس جدو تو آیا تے کی حالات نے, سبحان اللہ, وہاں کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اللہم برفیق الاعلی, اللہم برفیق الاعلی, اللہم برفیق الاعلی. پھر آپ کی انگلی ڈھلتی چلی گئی, ہاتھ ڈھلتا چلا گیا, وجود آپ کا بوجھل ہوا اور آپ کی روح مبارک کے نکلتے وقت جو خوشبو میں نے سونگھی تھی ساری زندگی ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی.